تو یہ دعا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. سرکار دو عالم ظاہر ہے حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی آمد سے پہلے ہوئے ہیں. تو آپ اپنی زندگی میں گویا دعا کرتے ہیں تو رب کائنات نے اسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قرآن مجید کا حصہ بنایا. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. دعا کرتے ہیں مولا کریم ایک پیغمبر بھیج، ایک رسول بھیج، ایک نبی بھیج جو انہی لوگوں میں سے ہو. اور دعا جو ہے نا یہ عام دعا نہیں کی. اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے حبیب تھے، اللہ کے خلیل تھے. دعا کی کہ دعا کنڈیشن کے ساتھ کی کہ یا اللہ وہ رسول جو دنیا میں بھیجنے کی التجا کر رہا ہوں کہ یہ رسول بھیج، ایک تو ان لوگوں میں سے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی کا، وہ رسول صاحب کتاب ہو، وہ کتاب لے کر آئے اور ان لوگوں کو تو تیری اس کتاب کی آیتیں پڑھ. تلا یتلو کے معنی ہے تلاوت کرنا، کہ یتلو علیہم آیاتی کا، ان لوگوں کے سامنے تیرے مقدس کلام کی آیتیں تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور صرف تلاوت نہیں کرے بلکہ اس کے معنی مطالب بھی سمجھائے کہ اس کے اندر ہے کیا. صرف تلاوت نہیں کرے. یہ دوسری کنڈیشن ہے. اور تیسری اللہ کے حبیب اللہ کے خلیل عرض کرتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، صرف معنی مطالب نہیں سمجھائے بلکہ حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سمجھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان لوگوں کا تزکیہ نفس فرما دے. ان لوگوں کا تزکیہ نفس فرما دے. ان کے اندر جو غلاظت ہے نا، ان کے اندر جو اعمال کی اخلاقیات کی خرابی ہے، وہ ساری کی ساری خرابی کو دور کر دے. وَيُزَكِّيهِمْ، ایک نگاہ پڑے نا جس پر تو اس کو پاک کر دے اور اس کو لوگوں کا امام بنا دے. یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس چیز پر میرے مصطفیٰ نے خصوصی توجہ ڈالی نا، تو اس کے اندر ایسی خاصیت، توجہ پڑی حضرت صدیق پر، صدیق بنا دیا. توجہ پڑی حضرت عمر فاروق پر، عمر فاروق بنا دیا. توجہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ عنایت کا فیضان تھا. میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا کمال تھا کہ جس پر پڑی نا، عثمان پر پڑی عثمانے کا نہیں بنا دیا، مولا علی پر پڑی مولا علی بنا دیا. حضرات گرامی، جس پر میرے مصطفیٰ کی نگاہ پڑی نا تو اس کو جو ہے نا اس کے اندر کمال اور اس کے اندر خوبیاں پیدا ہو گئی. تو آج بھی حضرات گرامی جو صحیح معنوں میں میرے آقا کا، صحیح معنوں میں میرے آقا کا غلام ہے اور میرے آقا کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، تو اس کے پاس چونکہ اللہ رب العزت کے خلیل نے دعا کی یا اللہ رسول بھیج، ان کوالٹیوں والا رسول اللہ نے رسول بھیجا اور یہی کوالٹیاں اس رسول کے اندر موجود تھی. اور آج جو مصطفیٰ کا غلام ہے، جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس پر خصوصی توجہ ہے نا، تو اس کے اندر کم از کم وہ تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ اس فیضان کا حصہ ضرور ہوگا کہ وہ جس کی طرف بھی خصوصی توجہ کرے گا نا تو اس کے اندر خوبیاں اور کمال جو ہے وہ پیدا ہو جائے. اسی لیے لوگ بزرگان دین نیک لوگوں کے پاس، بزرگان دین نیک لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں. علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں
صحبت سالے ترا سالے کنا دے، صحبت تالے ترا تالے کنا دے، کہ نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اسی لیے لوگ بیٹھتے ہیں کہ ان کے پاس مصطفیٰ کے فیضان کا حصہ موجود ہے، تو وہ حصہ لینے کے لیے اور وہ فیض لینے کے لیے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے کہ جو مخلص اور درویش لوگ ہیں، جنہیں کوئی مال بنانے کی نہیں فیکٹری انہوں نے لگائی ہوئی، اور نہ ہی ان کا کوئی مقصد مال بنانا ہے، کوٹھیاں بنانا ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ محفلیں، یہ گھروں کے اندر محفلیں، مسجدوں کے اندر محفلیں، ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ آقا کے دین کا ڈنکا بج جائے۔ ان کا مقصد کو مال شال بنانا نہیں ہے۔ تو ان کے پاس جو لوگ جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، تو انہیں مصطفیٰ کے فیضان سے، چونکہ ان کے پاس وہ حصہ موجود ہے، آگے وہ لوگوں کو اس سے تقسیم فرماتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی شان اور مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ علامہ شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ لوگ کیوں جاتے ہیں ان بزرگوں کے پاس؟ کیونکہ ان کے پاس بیٹھنے والا جو ہے نا، وہ قیامت کے دن بھی اللہ اسے محروم نہیں چھوڑے گا۔ سبحان اللہ، اللہ محروم اسے نہیں چھوڑے گا۔ علامہ شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں اس کا مقصد کہ لوگ بزرگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس، جو مخلص درویش لوگ ہیں، ان کے پاس ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی محفلوں میں جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شنیدم کے در روز امید و بیم، شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنیکاں ببخشد کریم، کہ نیکوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بروں کو بھی معاف فرما دے۔ تو اس لیے نیکوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں نیک لوگوں سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں اور دین کے صحیح خادم ہیں، ان بزرگوں سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔